السلام علیکم پاکستان۔ آج عدت کیس کا فیصلہ فکس تھا، صبح 9 بجے باقاعدہ آرڈر شیٹ پہ آیا تھا۔ جب ہم صبح 9 بجے عدالت گئے تو جو رضوان عباسی کے جونیئر وکیل نے کہا کہ وہ بزی ہیں تو وہ 10:30 تک پیش ہو جائیں گے۔ ہم نے 10:30 تک ویٹ کیا باقاعدہ پلان کے تحت، کیونکہ جب رضوان عباسی اندر آ رہا تھا تو انہوں نے ہمارے کچھ کلیگس کو کہا کہ آج فیصلہ نہیں ہوگا، اور پھر آنن فانن خاور مانیکا بھی پہنچ گیا اور انہوں نے پہلے اپنے ہی وکیل پہ عدم اعتماد کا اظہار کیا کہ میرا وکیل نہیں بولے گا، میں بولوں گا، اور جج سے کہا کہ مجھے انٹرپٹیڈ 10 منٹ دیں۔ جج صاحب نے الاؤ کیا اور انہوں نے 10 منٹ تک عجیب و غریب قسم کی غلاظت سے بری باتیں کی۔ ہم نے برداشت کیا انیشیلی، کیونکہ ہمیں پتہ تھا کہ یہ اپنے ساتھ کچھ گنڈے اور لائرز لے کر آئے تھے اور یہ انتشار چاہتے تھے کہ کسی طریقے سے کیس ایڈجرنڈ ہو اور عدالت یہ فیصلہ مؤخر کرے۔ ہم نے جب 10 سے 25 منٹ ہو گئے اور ان کی گھٹیا باتیں ختم ہی نہیں ہو رہی تھی تو ہم نے عدالت کے نوٹس میں لایا کہ ہم نے ان کا بڑا بھاشن سن لیا ہے، اب عدالت اپنا ڈیکورم مینٹین کرائے اور میرٹ پہ فیصلہ کرائے۔ تو خاور مانیکا صاحب نے ایک دم عدالت پہ ہی عدم اعتماد کا اظہار کر دیا اور پھر اس کو فورسلی پریشرائز بھی کر رہے تھے۔ تب میں خاور مانیکا صاحب کو بولی اور میں نے جج صاحب سے کہا کہ کبھی بھی اس ملک میں اسلام کے مطابق، قرآن و شریعت کے مطابق یہ فیصلہ تو ہوگا۔ اگر خاور مانیکا صاحب کو آپ پہ عدم اعتماد تھا تو ان کو تو پچھلے ہفتے سے پتہ تھا کہ آپ فیصلہ ریزرو کر چکے ہیں اور اگلی تاریخ کو 9 بجے یہ فیصلہ سنایا جائے گا، تو ایک ہفتے کی ڈیوریشن میں یہ ہائی کورٹ جا سکتے ہیں، کیونکہ لیگلی ہائی کورٹ ہی کے پاس پاورز ہے کہ وہ جج سے کیس ٹرانسفر کر دے۔ لیکن انہوں نے نہیں کیا، اس لیے نہیں کیا کیونکہ یہ آ جانا چاہتے تھے اور یہ ڈیلینگ ٹیکٹس کرنا چاہتے تھے، کسی نہ کسی طریقے سے یہ کیس لٹکا رہے اور بی بی صاحبہ قید میں رہے تب تک جب تک القادر ٹرسٹ میں ٹرائل میں سزا نہیں سنائی جاتی۔ یہ ایک بھرپور پلانڈ طریقے سے یہ حرکت ہوئی، ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے۔ میں نے جج صاحب سے کہا کہ آپ بے شک ہمارے حق میں فیصلہ سناتے ہیں، ہمارے خلاف فیصلہ سناتے ہیں، لیکن قرآن و شریعت کے مطابق انصاف پہ مبنی فیصلہ سنائیں۔ لیکن جج پریشرائز ہو گئے تھے اور انہوں نے ایک دم وہ اٹھ گئے۔ پھر ان کے سٹاف نے ہمیں آ کر بتایا کہ جج صاحب خط لکھ رہے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے اور ان کو بتا رہے ہیں کہ آج کیا ہوا ہے اور ان سے رائے طلب کر رہے کہ وہ فیصلہ سنائیں یا دوسری عدالت کو ٹرانسفر کرے۔ میں سمجھتی ہوں یہ کہ اب یہ اعلیٰ عدلیہ کا امتحان ہے، پہلے ہی سے سپریم کورٹ میں 6 ججز کے کیس کا لیٹر کا ٹرائل چل رہا ہے، اور جب تک اعلیٰ عدلیہ اپنی ماتحت جوڈیشری کو امپاورڈ نہیں کرے گی، ان کو سیکیور نہیں کرے گی، تب تک وہ انصاف پہ مبنی فیصلے نہیں کر سکیں گے اور ملک میں جنگل کا قانون رائج ہوگا۔ تو اسلام آباد ہائی کورٹ کو چاہیے کہ وہ بھی اپنی ماتحت عدلیہ کو سیکیور کرے، امپاورڈ کرے، تاکہ وہ انصاف پہ مبنی فیصلہ سنا سکے اور عدت کا جو فیصلہ ہے یہ جلد از جلد سنا دیا جائے، کیونکہ اب یہ چاہتے ہیں کہ یہ ٹرائل کسی اور جج کے پاس جائے اور پھر دوبارہ سے پورا ٹرائل ہو، اور یہ یوز اینڈ ایبیوز آف کرمنل جسٹس سسٹم بھی ہے اور یہ یوز آف ایبیوز انصاف کا بھی ہے۔ تو اس لیے پاکستان کو اگر آگے لے کے جانا ہے تو پاکستان کو انصاف دو۔ بہت شکریہ۔